اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر کیسے چڑھا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، ہر ایک ماحول ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس دنیا میں ایسے علاقے ہیں جو ہم پڑھتے تھے نا، اسکیموں، برف باری، یعنی سال کے 12 مہینے وہاں برف ہوتی ہے۔ اب وہاں ہم نہیں رہ سکتے، لیکن وہاں پھر جانے کے لیے آپ کو اپنا اپنے آپ کو وہاں وہ کرنا پڑتا ہے۔ حج پہ آپ جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو کہا جاتا ہے تربیت میں کہ آپ چلیں، دوڑیں اور چکر لگائیں، اور ہے نا، اس طریقے سے یعنی آپ اپنے اس سفر کے لیے تیاری کر لیں۔ کوئی بھی اسی طرح تربیتیں ہوتی ہیں، تربیتی ورکشاپس ہوتی ہیں، کوئی سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے انسان تربیتی ورکشاپس ہوتا ہے، یہ وہ نا۔ تو اسی طریقے سے ہماری منزل چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ تیاری کرنی پڑے گی، اور دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ اب وہ تیاری وہ ہم کریں گے کیسے کہ اپنے اوپر یعنی اللہ کے راستے میں محنت کریں گے۔ یہ تو حکم ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ جد و جہد کس طریقے سے ہوگی؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ پر واپس بھیج دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ وہ کس طریقے سے ہوگا؟ اس کی ہدایات، تو وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، یعنی ایسے لوگوں کا جن پہ اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، آپ ان کی پیروی کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ اے لوگو جو اللہ تعالیٰ کا سے محبت رکھتے ہو، تم میری اتباع کرو۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھے دیکھو، میری طرح زندگی گزارو۔ جس نے بھی رسول کا اتباع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اس نے اپنے اوپر چڑھا لیا۔ دوبارہ میں جملہ کہتا ہوں، جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا، ان کا اتباع کیا، تو اس نے اپنے منزل کو پا لیا، اللہ کا رنگ اس پہ اب چڑھ گیا۔ یہ بہرحال جواب ہے اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، اور صحابہ نے پھر اس کی مثال پیش کی ہے، اور ایسی باتیں جہاں کوئی حکم بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے اتباع کی ہے، ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں کہوں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا بٹن کھلا ہوا تھا، وہ جب گئے تو انہوں نے کبھی باندھے ہی نہیں وہ بٹن۔ یا ایک سفر پہ چند ساتھی جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی مجھے حاجت، آپ لوگ ادھر ہو جاؤ، تو وہ گئے بیٹھے حاجت کے لیے۔ جب اٹھے تو وہاں کوئی حاجت کا نشان تو نہیں تھا، تو پھر یہ ہوا کہ ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو یہ کیا مطلب، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے آقا اس جگہ پہ یہاں بیٹھے تھے حاجت کے لیے، میں نے ان کی اتباع کی۔ تو اس طریقے سے یہ مثالیں ہیں۔ اتباع وہ کہتے ہی سے ہیں کہ آپ اپنے محبوب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں، ظاہر و باطن۔ پہلے ظاہر ہوتا ہے، دیکھیں، پھر باطن ہوتا ہے۔ تو ظاہری اطاعت اور باطن سے محبت،
باطنی طور پہ محبت کی جاتی ہے اور ظاہری طور پہ اطاعت کی جاتی ہے. تو اس طریقے سے انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم